وہ میرا رشتہ دار یہ والی گولی کھاتا ہے شوگر کے لیے تو میں بھی کھا لیتا ہوں. اس میں بعض دفعہ تو کام چل جاتا ہے, لیکن اکثر دفعہ یا تو وہ صحیح طریقے سے وہ پرابلم کنٹرول نہیں ہوتی, یا یہ ہوتا ہے کہ اس کے کچھ نقصانات ہو جاتے ہیں. ڈپریشن بیسیکلی ایک مینٹل سٹیٹ ہے. ٹیبلٹس بھی ایسی آ گئی ہیں, ایک آدھ ٹیبلٹ ایسی آ گئی ہے کہ جو ہفتے میں ایک دفعہ کھانی ہے, اس کا پورا ہفتہ اس کا افیکٹ رہتا ہے. اس وقت جو شوگر کے مریض ہیں تقریباً ایسٹیمیٹڈ 4 کروڑ تو شوگر کے مریض پاکستان میں ہی ہیں تقریباً. سرٹن احتیاطوں کے ساتھ ہم کافی کلوز ٹو نارمل زندگی گزار سکتے ہیں. کچھ سیلیبریٹیز ہیں ہماری جن کو ڈائبٹیز ہے, اور ان کو جب تک وہ خود نہ بتائیں ان کو دیکھ کے بالکل بھی نہیں لگتا کہ ان کو ڈائبٹیز ہے. یہ آج کل میں نے ایک جملہ نیا شروع کیا ہے کہنا پیشنٹس کو کہ ہم نے شوگر سے لڑنا نہیں ہے, اس سے دوستی کرنی ہے. لوگوں کا خیال ہے کہ جیسے بیماریاں ہیں ان سے بچنا ضروری ہے, تو یہ ایستھیٹکس جو ہے یہ اچھا نظر آنے کی کوشش ہے, یہ مسٹ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب بلڈ پریشر پرانے زمانے میں سنتے تھے کہ صرف بابوں کو ہوتا ہے 50 60 70 پہ, آج کل نوجوانوں کو بھی ہو رہا ہے. کیا ریزن ہے اس کی؟ کہ آپ کے پیرنٹس میں, گرینڈ پیرنٹس میں, آپ کے انکل آنٹس میں شوگر بہت زیادہ تھی, آپ کو ابھی ہوئی نہیں ہے لیکن آپ رسک پہ ہیں. سو اپنے لائف سٹائل کو ابھی سے چینج کر لیں. رات کی نیند, اس کا مقابلہ آپ کسی بھی اور وقت سو رہے ہیں تو وہ نہیں ہو سکتے. ہم سب کاموں کے لیے ایکسپرٹ سے مشورہ لینے کو تیار ہوتے ہیں, لیکن بیماریوں کے لیے ڈاکٹر سے مشورہ لینے پہ گوگل سے لے لیتے ہیں, کسی اور سے لے لیں گے. کوئی بھی کسی بھی بیماری کی بات کر رہا ہوں. مائگرین ایک ہیڈیک کی ٹائپ ہے جو ایک خاص قسم کا کیمیکل ہے جو برین میں نکلتا ہے, جس کی وجہ سے وہ خون کی نالیاں پھیل جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے پھر یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. السلام علیکم جی, حافظ احمد پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. اور آج میرے ساتھ اگین میرے ڈاکٹر موجود ہیں. لاسٹ ٹائم ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کی تھی, اس میں بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی, ابھی بھی اسی پہ ہوگی. ڈپریشن پہ, اینگزائٹی پہ, شوگر پہ, بلڈ پریشر پہ, میدے کے مسائل پہ. بہت سے لوگوں نے نیچے کمنٹس کیے کہ جی انہوں نے میڈیسن کے نام کیوں نہیں بتایا. تو چلیں آج ہم ان سے یہ بھی پوچھ لیں گے کہ ڈپریشن میں اور ان چیزوں میں کون سی میڈیسن کھانی چاہیے. لوگوں نے کہا جی نام اس لیے نہیں بتایا کہ آپ چاہ رہے ہیں آپ مارکیٹنگ کریں. میں آپ کو بتا دوں, پہلے بھی کلیئر کیا تھا, یہ میرے فیملی ڈاکٹر ہیں اور پچھلے کوئی 15-20 سال سے ہمارے فیملی ڈاکٹر ہیں. ہم انہیں کے پاس ٹریٹمنٹ کے لیے جاتے ہیں, اور مجھے یہ اس لیے پسند ہے کہ یہ بات سنتے ہیں تسلی سے, اور پھر جو میڈیسن دیتے ہیں گائیڈ بھی کرتے ہیں کہ میں کیوں دے رہا ہوں, کتنے عرصے کھانی ہے, کیوں کھانی ہے, کیا اس کے سائڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں, کیا ہو سکتے ہیں. اور یہ کیونکہ میڈیسن پڑھاتے ہیں تو ان کے پاس ریسرچ ہوتی ہے کہ لیٹسٹ کون سی کس چیز کے لیے میڈیسن چل رہی ہے اور کیا چل رہا ہے. تو آج ہم ان سے ڈیٹیل میں گپ شپ کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عاطف قریشی صاحب. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ اگین, آپ نے ٹائم دیا. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے دوبارہ مجھے موقع دیا کہ میں یہاں پہ آؤں اور کچھ جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں, کوئریز ہیں, وہ ان کا جواب دوں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے میں اسی سوال پہ آتا ہوں. لاسٹ ٹائم بہت لوگوں نے کہا جی ڈپریشن ٹھیک ہو گئی, میڈیسن کا نام کیوں نہیں بتایا ڈاکٹر صاحب نے. اچھا, کچھ لوگوں کو میں نے کمنٹ کر دیا, تو میں نے کہا تھا بھائی ہر بندے کے سرکمسٹانسز, اس کو ڈوز کون سی دینی ہے, کب دینی, کیا دینی, وہ الگ ہوتے ہیں. ایک نام بتا دے تو پوری قوم تو ہے اسی کام پہ ماشاء اللہ, وہ جناب گولیاں کھا کے سو جائیں گے. تو نام کیوں نہیں بتایا آپ نے, یا ابھی کوئی نام بتانا چاہیں گے؟ سب سے پہلے ڈپریشن پہ ہی آتا ہے. بہت معذرت کہ میں اس دفعہ بھی نام نہیں بتاؤں گا. اچھا. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ ہم اگر ڈاکٹر نہیں بھی نام بتاتا نا تو ہم خود ہی تلاش کر رہے ہوتے ہیں. ہم فارمیسی پہ چلے جاتے ہیں, ہم گوگل پہ چلے جاتے ہیں, ہم اپنی فیملی میں موجود کسی اور مریض کے نسخے کو دیکھ کے اس کو کاپی کر لیتے ہیں کہ پچھلے ہفتے یا پچھلے مہینے جو میرے کسی ریلیٹیو کو بخار ہوا تھا تو اس کو ڈاکٹر نے یہ دوائی دی تھی تو میں بھی یہ کھا لیتا ہوں. وہ میرا رشتہ دار یہ والی گولی کھاتا ہے شوگر کے لیے تو میں بھی کھا لیتا ہوں. اس میں بعض دفعہ تو کام چل جاتا ہے, لیکن اکثر دفعہ یا تو وہ صحیح طریقے سے وہ پرابلم کنٹرول نہیں ہوتی, یا یہ ہوتا ہے کہ اس کے کچھ نقصانات ہو جاتے ہیں. سو اتنی دوائیاں, اگر ایک ہی دوائی کھانے سے, ایک ہی میڈیسن لینے سے سب کے مسئلے حل ہو جاتے تو پھر تو ضرورت ہی نہیں تھی کہ اتنے لوگوں کو ضرورت پڑتی کہ وہ بار بار ڈاکٹرز کے پاس جاتے, اپنے ٹیسٹ کراتے. بس ایک ہی شوگر کی دوائی بناتے لوگ اور وہی سارے کھا لیتے اور اسی سے ٹھیک ہو جاتے. تو جو اتنی میڈیسنز ہیں اور اتنے ان کے فنکشنز ہیں, ان کے سائیڈ افیکٹس بھی ہو سکتے ہیں. سو یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے کہ ایک ہی میڈیسن فٹ فار ایوری ون, ایسا نہیں ہو سکتا. تو اس لیے جو ہے نا, معذرت میری دوبارہ قبول کریں آپ. اچھا, اس کا ڈپریشن ہوتا کس وجہ سے ہے, اینگزائٹی کس وجہ سے ہوتی ہے, اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے؟ چلیں اگر ہم میڈیسن نہیں بتا رہے, اس کا ٹریٹمنٹ ہے کوئی ہمارے پاس کہ ہاں اتنے عرصے میں بندہ بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے, یا اتنے عرصے میں وہ بہتر ہو سکتا ہے؟ اس میں اس کے آس پاس کے لوگوں کا, فیملی کا کیا رول ہوتا ہے, اس پہ اگر آپ کچھ بتا دیں, کیونکہ بہت سے لوگ لاسٹ ٹائم بھی آپ کو پتا ہے اتنے سارے کیسز ڈپریشن کے ہی آئے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور اس میں صرف یہ ہے کہ کوئی ایگزیکٹ اس کے لیے, اگر میں اوبیسلی ڈاکٹرز کو پڑھانے کے لیے تو ہمارے پاس ڈیفینیشنز بھی ہوتی ہیں سمجھانے کے لیے, لیکن بیسیکلی اگر سادہ الفاظ میں اکثر استعمال کرنے کی کوشش کروں گا تو سمجھانے کے لیے, تو ڈپریشن بیسیکلی ایک مینٹل سٹیٹ ہے
ایک پرابلم ہے جس میں انسان جو ہے ایک نارمل انسان کی طرح بیہیو نہیں کرتا. اور یہ آگے سے فردر واقعی کوئی بیماری، واقعی بیماری ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ایسی ہی بیماری ہے جیسے جسمانی کوئی بھی بیماری ہے، تو یہ دماغ کی بیماری ہے. اچھا، اب بیماری کی نوعیت، اس کی شدت مختلف ہو سکتی ہے. بہت سارے لوگوں کو بہت سویئر ڈپریشن ہوتی ہے، بہت ساروں کو مائلڈ ہوتی ہے، اور بعض ساروں کو ڈپریشن نہیں ہوتی، صرف ڈپریسو فیچرز ہوتے ہیں تھوڑے سے. یعنی ابھی ڈپریشن ہوئی نہیں، لیکن اگر انہوں نے اپنا دھیان نہ رکھا تو ہو جائے گی. تو بہت سارے لوگوں کو انگزائٹی ہوتی ہے جس کو وہ ڈپریشن کہہ رہے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو کوئی اور نفسیاتی مرض ہوتا ہے جس کو وہ ڈپریشن کہہ رہے ہوتے ہیں. تو ڈپریشن ایک بڑا کامن سا ورڈ ہے جو عموماً ٹینشن، پریشانی یا نفسیاتی طور پہ جو مسائل آ رہے ہیں اس کے لیے ایک براڈلی یوز کر دیا جاتا ہے. تو ڈپریشن کو ڈائگنوز کرنے کے بھی پورا کرائٹیریا ہے. جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، خاص طور پہ سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں یا فزیشین کے پاس جاتے ہیں، تو وہ خاص کرائٹیریا ہے جس کے بعد وہ تفصیل سے آپ سے سن کے، آپ کی علامات کو پوچھ کے پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کو واقعی ڈپریشن ہے بھی کہ نہیں. تو اس کا کوئی بلڈ کا ٹیسٹ نہیں ہوتا کہ جس کی بیس پہ کر سکیں. اچھا، اس میں صرف یہ ہے کہ یہ ایک ایسا مرض ہے جو کہ ہو سکتا ہے کہ ٹیمپریری ہو، اگر اس کی ریزن ٹیمپریری ہے. اگر وجہ جس کی وجہ سے ڈپریشن یا انگزائٹی یا ٹینشن ہو رہی ہے، اگر وہ ٹیمپریری ریزن ہے، جیسی ریزن ٹھیک ہوگا آہستہ آہستہ پیشنٹ خود ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ ریزن پرماننٹ ہے، یعنی اس نے رہنا ہے، تو ایسی صورت میں پیشنٹ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ایک تو مستند معالج کی مدد لے. دوسرا یہ ہے کہ وہ اس کو رہنا سیکھنا ہوگا. ادروائز ڈپریشن میں رہ کے تو پھر زندگی نہیں گزاری جا سکتی. اگر ہم انڈیویجول کو دیکھیں تو اس کی انڈیویجول کی لائف تو پریشان ہوتی ہی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ فیملی کی لائف بھی پریشان ہو جاتی ہے. اس کے اوپر جو ڈپینڈنٹ لوگ ہیں وہ بھی سارے پریشان ہوتے ہیں. سو اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو ٹائملی ڈائگنوز یا آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور پھر اس کا پراپر علاج کیا جائے. اگر پراپر علاج کیا جائے تو میجورٹی میں یا یہ بالکل ختم ہو جاتی ہے یا یہ بہت اچھے سے کنٹرول ہو جاتی ہے. اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو کاؤنسلنگ بھی کرنی پڑتی ہے، آپ کو مینٹل ریلیکسیشن ایکسرسائزز بھی بتانی پڑتی ہیں، آپ کو میڈیسن بھی دینی ہوتی ہے. اچھا، اینٹی ڈپریسنٹ کا کوئی نقصان بھی ہوتا ہے؟ اور ایک تو یہ بتا دیں، دوسرا یہ کہ جو لوگ اینٹی ڈپریسنٹ ہر بندہ گوگل پہ سرچ کر لیتا ہے اور لے کے کھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے ہمارا گزارا ہو رہا ہے، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ نہیں، بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے یہ رویہ. اینٹی ڈپریسنٹس کے سائیڈ افیکٹس ڈیفینیٹلی ہیں، اور کچھ کے تو سیریس سائیڈ افیکٹس بھی ہو سکتے ہیں. وہ جو سیریس سائیڈ افیکٹس والی ٹیبلٹس ہیں وہ صرف ہم اس وقت ریزرو رکھتے ہیں کہ اگر کسی قسم کی دوائی بھی کام نہیں آ رہی اور ڈپریشن اتنی شدید بڑھ گئی ہے کہ وہ جو ڈپریشن والا مریض ہے یا جو سفرر ہے وہ اپنے لیے بھی اور کسی اور کے لیے بھی، اب ایک جو ہے ڈپریشن کی ایک فیز ہے جس میں سوئسائڈل تھاٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں، انسان اپنی زندگی ختم کرنا چاہتا ہے. سو اگر ایسی سچویشن ہے تو اس صورت میں پھر وہ ظاہر ہے اپنے آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے. اور کچھ ایسی فیزز بھی ہیں جس میں اتنا غصہ بڑھ جاتا ہے کہ وہ دوسرے کسی کو بھی جان لے سکتا ہے، اس کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے. سو ایسی فیز میں جو روٹین میں رسپونڈ نہ کر رہی ہو، جو بہت سیریس ڈپریشن ہو، ان میں وہ والی دوائیاں استعمال کرنی پڑتی ہیں. لیکن کامنلی جو میڈیسن استعمال کی جاتی ہیں، اگر وہ ٹائملی استعمال ہو جائیں، ایک مستند ڈاکٹر استعمال آپ کو کروا رہا ہو اور صرف دوائی نہیں، اس کے ساتھ وہ کاؤنسلنگ بھی کر رہا ہو، سائیکو تھراپی بھی کر رہا ہو، تو وہ بند بھی ہو سکتی ہیں ڈیپینڈنگ اپان دا ڈیزیز، اور ان کے نقصانات بھی زیادہ نہیں ہوتے. اگر بالفرض ان کے کچھ نقصانات بھی ہیں تو جو ڈاکٹر ہے اس کو اندازہ ہے کہ کیا نقصانات ہیں، تو جب وہ آپ کو پرسکرائب کرتا ہے تو پہلے آپ سے کچھ اور سوال پوچھتا ہے. ٹینڈنسی ہے ویٹ گین کی، اور آپ کا ویٹ گین کسی اور ڈیزیز کے لیے بھی برا ہو سکتا ہے. سو پھر وہ دوائی اینٹی ڈپریسنٹ جس میں ویٹ گین منیمم ہے وہ دیا جائے گا. اینٹی ڈپریسنٹ کا افیکٹ ہو سکتا ہے کہ نیند بہت آتی ہے، تو اگر ایک مریض کو پہلی نیند بہت آ رہی ہے تو اس کو تو وہ والی نہیں دیں گے، اس کو آبویسلی ہمیں وہ چوز کرنی پڑے گی جس کا نیند کے اوپر اثر کوئی نہیں. ایک اور جیسے ضمناً بات کر دیتا ہوں کہ جب ہم کچھ لکھ کے دیتے ہیں کوئی پرسکرپشن اور وہ بہت اسٹرانگ سجیشن کے ساتھ سمجھا بجھا کے بیچتے ہیں، اور پیشنٹ فارمیسی پہ جاتا ہے اور کہتا ہے یہ کس مقصد کے لیے دوائی ہے، اور فارمیسی پہ جو بھی صاحب ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی یہ تو نیند کی دوائی ہے. سو وہ کہتے ہیں چونکہ نیند کی دوائی ہے، نیند کا تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس لیے میں نہیں کھاؤں گا یہ. اور بہت دفعہ آ جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب باقی تو دوائی میں نے لے لی، باقی جو آپ نے احتیاطیں بتائی تھیں وہ بھی میں نے کر لی، لیکن نیند کی دوائی میں نے نہیں کھائی. تو پھر اس کو دوبارہ سے سمجھانا پڑتا ہے کہ بھائی وہ نیند کے لیے نہیں دی تھی، وہ دوائی ہے جو آپ کی ڈپریشن یا انگزائٹی کی ہے، اس کا ایڈیشنل فائدہ یہ ہے کہ ہلکی سی نیند بھی آ سکتی ہے، تو میں نے نیند کے لیے نہیں دی،
बेसिकली आपके मसले के लिए दिए। मैं ऐसे लोगों को ये कहता हूँ भैया अगर आप इतने साने हैं तो फिर आप डॉक्टर के पास जाते क्यों हैं, जब आपने जाके भी खुद चूज करने के यही है। अच्छा, एक आदमी को अगर वक्ती डिप्रेशन है, क्योंकि हमारे कौम को बहुत बड़ा मसला है, यानी एग्जाम्स का डिप्रेशन है, रिजल्ट्स का डिप्रेशन है, जॉब का है, फाइनेंशियल इश्यूज है, कोई ऐसा वक्ती डिप्रेशन है उसका क्या? क्योंकि मैंने असल में लास्ट टाइम में बताया था कि मेरा तो 15-20-25 दिन में मसला हल हो गया था, मतलब बिल्कुल नॉर्मल। तो ये कितना एक टाइम लगता है अगर वक्ती डिप्रेशन है तो? देखिए, इसके लिए कहना मुश्किल है, एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया जा सकता, ठीक है, कि कितनी देर में ठीक होगा। अक्सर लोग ये आते हैं, जब भी आते हैं तो पूछते हैं डॉक्टर साहब ये कितने अरसे का कोर्स है, तो एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता, पर्सन टू पर्सन रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है। इसमें जो समझने की जरूरत है चीज़ वो ये है, नंबर 1, अगर वो वजह मौजूद है, फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देता हूँ शायद समझना आसान हो, खुदा ना खास्ता किसी के खानदान में किसी बहुत करीबी की डेथ हो गई, तो ये एक ऐसी चीज़ है जिससे वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर आएगा, ख़ास तौर पे अगर वो बहुत अटैच था उस शख्सियत के साथ। किसी को जॉब चली गई, किसी को कारोबार में नुकसान हो गया, किसी का दिल टूट गया, जो आजकल बहुत कॉमन है बिल्कुल सही है, तो किसी को धोखा मिल गया प्यार में। तो ऐसी सूरत में ऑब्वियसली जो टाइम है, जो ड्यूरेशन है वो डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, बेसिकली जैसे मैंने पहले कहा, हमने कुछ वजूहात के साथ हमने उसमें टाइम के साथ बाहर आ जाना होता है, लेकिन हम जो फेज़ जिससे गुजर रहे हैं वो इतना तकलीफ दे होता है कि ज़रूरी होता है कि उस फेज़ में उसको ईज़ किया जाए, उसको आसानी की जाए उसके लिए। तो अगर तो टेम्परेरी रीज़न है तो बहुत सारी सिचुएशन में तो शायद दवाई की ज़रूरत ही ना पड़े। आपने समझा देना है उसको कि ये टेम्परेरी फेज़ है, ये इस वजह से आपको हो रहा है, और जैसे ही आप इस फेज़ से निकलेंगे ठीक हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा डेथ हो गई है किसी की बहुत करीबी की, तो ऑब्वियसली टाइम के साथ वक्त सबसे बड़ा मरहम है इस मामले में, और साथ अगर कोई सपोर्ट मिल जाए और कोई समझाने वाला मिल जाए कि ये जो आपको इस वक्त कैफियत चल रही हैं ये सिर्फ उस गम की वजह से हैं, तो आप अपने आप को संभालें और फिर इस तरह और मजीद गुफ्तगू करके, काउंसलिंग करके, तो हो सकता है दवाई की ज़रूरत भी ना पड़े। लेकिन अगर ये सर्टन हद से ज़्यादा चली गई है तो फिर ऐसी सूरत में मेरे पास एक पेशेंट आता है, वो अपने ख़ानदान का वाहिद कफ़ील, 6-7 अफराद का कफ़ील था, और उसकी वालदा जिनके साथ वो बहुत अटैच था, उनकी डेथ हो गई। अब वो अगर वो जॉब छोड़ के घर ना बैठ जाता तो शायद मैं कहता काउंसलिंग ही काफ़ी है उसके लिए, लेकिन उस पर वो इतना तारी था वो कैफियत कि उसने जॉब भी छोड़ दी, उसने मिलना जुलना छोड़ दिया, उसने बाजार जाना छोड़ दिया, वो हर वक्त रोना शुरू कर दिया। तो वो जो उसके घर वाले हैं, जो फैमिली या जो उस पर डिपेंडेंट हैं, वो सफ़र कर रहे थे। तो अदरवाइज अगर ये सारा कुछ ना होता, इतनी डिप्रेशन ना होती, थोड़ा सा गम फिक्र या हल्की फुल्की डिप्रेशन होती, तो शायद हम काउंसलिंग करते, लेकिन इस सूरत में उसको मेडिसिन भी देनी पड़ी राइट फ्रॉम द स्टार्ट, ताकि वो इस कैफियत से जल्दी निकल आए। तो ऐसी जो टेम्परेरी रीज़न है उसमें अमूमन एक तो शायद मेडिसिन की ज़रूरत ना पड़े, और अगर पड़े भी तो वो चंद हफ्तों या चंद महीनों के लिए होती है, ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब, अब अगले टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि मेरी शुगर भी मैंने लास्ट में डिस्कस किया था, आप ही सारा मैनेज करने, और माशाल्लाह बिल्कुल बेहतरीन जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मेरे ख्याल शुगर को भी 4-5 साल से तो मैं मेडिकेशन पे हूँ, उससे पहले शायद मेडिकेशन के बगैर, लेकिन आइडिया नहीं था। आप क्योंकि मेडिसिन पढ़ाते भी हैं, अभी हमने सुना है कि शुगर में कोई ऐसा इलाज आ गया है कि आप हफ्ते में एक दफ़ा मेडिसिन खाएंगे, एक दफ़ा इंजेक्शन लगाएंगे। एक तो इस बारे में थोड़ा सा बता दें, और जो मेडिसिन आप हमें दे रहे हैं, मैं अगेन उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपने बताया कि उस मेडिसिन का ये फ़ायदा है कि अगर आपकी शुगर लेवल पे भी है तो वो उसको कम नहीं करेगी। अगर ऑलरेडी मतलब आपकी बहुत हाई नहीं है तो मेडिसिन खाने से कम नहीं हो जाएगी। मैं चाह रहा हूँ एक दफ़ा सवाल कर लूँ, और दूसरा ये कि, या तीसरा ये कि रिक्शों के पीछे और हर जगह लिखा होता है कि शुगर इतने दिन में मुकम्मल ख़त्म, बस आप ये फक्की खाएँ, ये इतने खाएँ। इसकी रियलिटी बता दें कि वाकई ऐसा है, और अगर ऐसा है तो फिर डॉक्टर्स का तो काम ख़त्म होने वाला है या ख़त्म हो चुका होगा फिर? बहुत अच्छे सवाल है, एक ही सवाल में आपने क्लैप कर दिया, लेकिन बहुत अच्छे। सबसे पहले तो ये कि कुछ अभी रिसेंटली मेडिसिन ऐसी आ गई हैं, पहले तो इंजेक्शंस अवेलेबल थे ऐसे जो हफ्ते में एक दफ़ा लगते, वो चूंकि इंजेक्शन है तो शुमार ये होता है कि शायद वो इंसुलिन है, लेकिन वो इंसुलिन नहीं है, वो मेडिसिन है। मेडिसिन का एक ग्रुप है जिसमें हफ्ते में एक इंजेक्शन लगाया जा सकता है, और वो एक ऑप्शन है, हर एक के लिए नहीं है। उसकी रीज़न 2 हैं। एक तो ये है कि कॉस्ट काफ़ी है उनकी, अभी तक तो इस वक्त तक तो कॉस्ट काफ़ी, हज़ारों रुपए में महीने का खर्चा है, बहुत ज़्यादा खर्चा है, सो हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि वो भी जैसे है, हर मरीज़ के लिए हर दवाई नहीं हो सकती, सो वो उसके अपने कुछ पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उसको टॉलरेट नहीं कर पाते। कुछ लोगों में बहुत
بہت شدید متلی یا بھوک کا بہت کم ہونا ہو جاتا ہے اس میں، اور اسی لیے یہ والی میڈیسن جو ہیں وہ آج کل باہر بھی اور یہاں پہ بھی وزن کم کرنے کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں ایسی. سو وہ بالکل دی جا سکتی ہیں، بالکل آپشن ہیں، بہت اچھی آپشن ہے فار دوز کہ جن کو وہ سوٹ کریں گی یا جن کے لیے بنتی ہیں. عموماً اکیلے صرف وہ لگا دینے سے یا وہ استعمال کر لینے سے کام نہیں چلتا، اس کے ساتھ آپ کو کچھ اور ایڈ کرنا پڑتا ہے. سو جب ایڈ کرنا ہے تو ایک کمبینیشن میں ضرور دی جا سکتی ہیں، بٹ یوزلی سنگل ایجنٹ کے طور پہ نہیں. اور ابھی ریسنٹلی ٹیبلٹس بھی ایسی آ گئی ہیں، ایک آدھ ٹیبلٹ ایسی آ گئی ہے کہ جو ہفتے میں ایک دفعہ کھانی ہے، اس کا پورا ہفتہ اس کا افیکٹ رہتا ہے. ابھی اس کی بہت زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے اوبیسلی استعمال کرنے کے ساتھ، ٹرائلز انٹرنیشنلی تو ہیں بہت سارے، لیکن ابھی ہمارا لوکل ایکسپیرینس بہت زیادہ نہیں ہے اس کے اوپر. کرنا شروع کیا ہے، رسپانس کے حساب سے آ جائے گا انشاءاللہ. دوسرا کویشچن آپ کا کہ کیا بالکل ختم ہو جاتی ہے رکشوں کے پیچھے؟ ہاں جی، وہ میں یہی آنے لگا تھا کہ میں اکثر جو لوگ آتے ہیں اور یہ سوال پوچھتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت جو شوگر کے مریض ہیں تقریباً ایسٹیمیٹڈ 4 کروڑ تو شوگر کے مریض پاکستان میں ہی ہیں. تقریباً 4 کروڑ ایڈلٹس جو 20 سال یا 25 سال سے زیادہ عمر کے ہیں. سو اگر کسی کے پاس پاکستان میں شوگر کا علاج آ گیا تو اس کو رکشوں کے پیچھے لکھوانا نہیں پڑے گا. وہ کسی بھی کوئی پراپر طریقے سے علاج اس کو لے کے آئے گا، لانچ کرے گا، کسی فارماسیوٹیکل کمپنی کو اپنا فارمولا بیچ دے گا اور کروڑوں اربوں خربوں روپے کما کے تو بڑے آرام سے گھر بیٹھ جائے گا. تو اس کو اس طرح سے ایڈورٹائزمنٹ کرنے کی، ٹی وی کے پروگرام میں آ کے سائٹ پہ اپنا موبائل نمبر لکھنے والی اور جو رکشوں کے پیچھے یا اخباروں میں اشتہار دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو آج تک بہت کوشش ہو رہی ہے اس کے اوپر کوئی اس کا پرماننٹ علاج آ جائے، لیکن ایسا کوئی علاج جو کسی کی بھی شوگر کو مکمل ختم کر دے آج تک تو نہیں آیا. اگر آج ایجاد ہو بھی جاتا ہے تو اس کو انسانوں پہ استعمال، جو اس کی سیفٹی ہے وہ پروو کر کے انسانوں پہ استعمال کیا جا سکتا ہے. اس میں بھی کئی سال اور لگیں گے. سو اس لیے ابھی تک تو ایسا کوئی علاج نہیں. ہاں تحقیقات بے شمار ہو رہی ہیں، کچھ خاص کنڈیشن میں کلیمز بھی آ رہے ہیں، لیکن جو اسٹیبلش علاج ہے جو کہ کوئی بھی سنے کہ ہاں شوگر ہے اور مجھے شوگر ہے اور میں جانا چاہتا ہوں اور یہ علاج کروں گا اور میری شوگر ختم ہو جائے گی، یہ تو ابھی تک اویلیبل نہیں ہے. یعنی ہمیں اس کے ساتھ رہنا سیکھنا ہے. اگر کوئی ایسی بیماری ہوگی تو وہ رہے گی، بالکل ایسے ہی. ہمیں بس یہ سیکھنا ہے کہ اس کے ساتھ ہم نے مینیج کیسے کرنا اپنا لائف اسٹائل. تو ہم نارمل لوگوں کی طرح رہ سکتے ہیں. اکثر بہت سارے لوگ آتے ہیں اوبیسلی جب یہ خبر ملتی ہے کہ شوگر ہو گئی، ڈائبٹیز ہو گئی، تو بڑی ڈپریسنگ فیز ایک آتی ہے کہ کیوں ہو گئی، کیا وجہ تھی، کتنے دن سے چل رہی تھی. اس طرح کے بے شمار سوال ہیں جو آتے ہیں. میں نے ایسا کیا گناہ کیا تھا، یا میں نے ایسی کون سا قصور کر لیا تھا، میں تو اتنا میٹھا بھی نہیں کھاتا تھا یا کھاتی تھی، پھر کیوں ہو گئی شوگر. سو ہمیں ایکسیپٹنس پہ آنا ہے کہ اچھا ہو گئی. نمبر 1 یہ ایسی بیماری نہیں جس کی یا جس کا میں اکیلا شکار ہوں. بے شمار لوگ ہیں جن کو شوگر ہے اور پاکستان میں بہت سارے ہیں. اور سرٹن احتیاطوں کے ساتھ ہم کافی کلوز ٹو نارمل زندگی گزار سکتے ہیں. میں اکثر جب پڑھاتا ہوں، اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہوں یا ڈاکٹرز، ینگ ڈاکٹرز کو پڑھاتا ہوں، تو میں مثال دیتا ہوں. کچھ سیلیبریٹیز ہیں ہماری جن کو ڈائبٹیز ہے، اور ان کو جب تک وہ خود نہ بتائیں ان کو دیکھ کے بالکل بھی نہیں لگتا کہ ان کو ڈائبٹیز ہے. سو اکثر یہ مثال دے رہا ہوتا ہوں کہ بیماری تو وہی ہے، تو ان کو دیکھ کے کیوں نہیں لگتا کہ ان کو ڈائبٹیز ہے، جبکہ ان کو 20 سال 25 سال 30 سال سے ڈائبٹیز ہے. اور جو ہم ارد گرد میں دیکھتے ہیں اپنے، ان کے پیشنٹس کے تو بہت برے حال ہوتے ہیں. تو بیسیکلی یہ ڈیلنگ ہے ود دا ڈائبٹیز. ان سیلیبریٹیز کو جب ہوا، انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم نے شوگر کو کنٹرول نہ رکھا تو بہت برے حالات ہوں گے، اور وہ افورڈ نہیں کر سکتے. ہمارا کیریئر ہے، ہمارے پاس آگے جو فیوچر ہے. سو اس لیے انہوں نے بہت احتیاط سے اس کو مینیج کیا. تو وہ کلوز ٹو نارمل ہیں، بالکل نارمل لگنے والے. لیکن جب ہم اس کا دھیان نہیں رکھتے تو پھر یہ بہت تنگ کرتی ہے. آج کل میں نے ایک جملہ نیا شروع کیا ہے کہنا پیشنٹس کو کہ ہم نے شوگر سے لڑنا نہیں ہے، اس سے دوستی کرنی ہے. جب ہم کسی سے دوستی کرتے ہیں تو ہم اس کی باتوں کو مانتے ہیں. ہمارا دوست کہتا ہے آج ادھر چلے چلتے ہیں، چلے چلتے ہیں. ادھر کھانا کھا لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں. یہ نہیں کھانا، آج یہ کھانا ہے، ٹھیک ہے، آؤ ٹیسٹ کرا لیتے ہیں، کرا لیتے ہیں. فلاں جگہ سے کچھ چیز کا کام کر لیتے ہیں، چوائس اس کی ماننے کی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں جا رہا ہوں واک پہ، تم بھی میرے ساتھ چلو، ہم چلے جاتے ہیں اس کے ساتھ. سو جب ہم دوست کی بات مانتے ہیں تو دوست ہمارا دوست رہتا ہے. تو ہم جب شوگر کی بات مانتے ہیں، شوگر کہتی ہے یہ نہ کھاؤ، ہم کہتے ہیں نہیں کھاتے.
شوگر کہتی ہے کھا لو، یہ کھا لیتے ہیں. شوگر کہتی ہے واک کر لو، ہم کہتے کر لیتے ہیں. شوگر کہتی ہے دوائی ریگولر کھاؤ، ریگولر کھا لیتے ہیں. شوگر کہتی ہے ہر 3 مہینے 6 مہینے بعد ٹیسٹ کرا لو، ہم مان جاتے ہیں. تو وہ پھر ہمارے ساتھ دوست کی طرح رہتی ہے، ہمیں تنگ نہیں کرتی. لیکن اگر ہم اس کی بات کے اینٹی جاتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرنا، میں تو ویسے ہی رہنا چاہتا ہوں جیسے ہوں، یا میں ویسے ہی رہنا چاہتی ہوں، تو پھر وہ تنگ کرتی ہے. اور شروع میں ضروری نہیں کہ وہ بہت تنگ کرے. عموماً ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو علامات آتی ہیں شوگر کی شروع میں وہ بڑی ویگ سی ہوتی ہیں. ہم کہتے ہیں اچھا چلو 1-2 دفعہ رات کو یورین کرنے کے لیے اٹھنا ہی پڑتا ہے نا، کوئی بات نہیں. یا ہلکا پھلکا پاؤں تھوڑے سے میرے درد کرتے ہیں، یا ان میں چیوٹیاں چلنے کی کیفیت آتی ہے، تو کوئی بات نہیں، میں برداشت کر لیتا ہوں. وہ بیسیکلی ہم برداشت نہیں کر رہے ہوتے، وہ ہم اپنی باڈی کو کنٹینیوسلی نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، جو کہ کچھ سالوں کے بعد پھر ظاہر ہوتا ہے. اور پھر اس وقت سٹیج ایسی آ جاتی ہے کہ پھر وہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں تو پھر ڈاکٹر کہتا ہے نہیں جی اب تو کوئی فائدہ نہیں، اب ہم اس کو ریورٹ نہیں کر سکتے، واپس نہیں جا سکتے. تو اس سے بچنا چاہیے اور شوگر سے دوستی کر لینی چاہیے، شوگر کی باتیں ماننی چاہیے. زبردست. ڈاکٹر صاحب اب آتے ہیں تھوڑا ایستھیٹک پہ. جی ایستھیٹک کے کیا نقصانات ہیں؟ جس طرح ابھی پیچھے ہم وزن کی بات کر رہے تھے، اگر کوئی لائپوسیکشن ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے یا کوئی ایسی میڈیسن ہے، کوئی آپریٹ ہے جس سے آپ اپنا وزن کم کر لیتے ہیں یا آپ کا پیٹ کم ہوتا ہے، چربی کم ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں بتا دیں. اور ٹرانسپلانٹ کے بارے میں اپنی آڈینس کو بتا دوں کہ جس دن میں نے جانا تھا کروانے تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو کال کی رات کو. میں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے یس یا نو میں بتانا میں کرواؤں کہ نہیں کرواؤں، کیونکہ آپ کو میری پوری ہسٹری پتہ ہے، شوگر ایوری تھنگ آپ کو پتہ ہے. تو اگر آپ مجھے کہہ دیں گے نہیں کروانا، تو انہوں نے کہا یار بالکل نارمل ہے، جاؤ کرواؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ان کے مشورے پہ میں نے پھر ٹرانسپلانٹ کروا لیا کہ بالکل اوکے ہے. تو ذرا آڈینس کے لیے بھی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر شوگر پیشنٹ ہے، حالانکہ میری مسز خود فارماسسٹ ہے، مجھے کہہ رہے تھے کہ ہیلنگ کا مسئلہ ہوتا ہے تھوڑا زخم کا، تو آپ یہ نہ کریں وہ، لیکن آپ نے کہا بالکل نارمل ہے. تو ٹرانسپلانٹ کا بھی بتا دیں، لائپوسیکشن کا بھی، یہ چربی وغیرہ کے جو بھی آپریٹس ہیں، یا فیس پہ جو فلرز وغیرہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں میڈیکل، اس کے کوئی نقصانات ہیں تو کتنے ہیں؟ اچھا جی، اس میں یہ ہے کہ جو ایستھیٹکس ہیں، ایک تو اس کو میجورٹی جو لوگوں کی ہے وہ اس کو یہ کہتی ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے. لوگوں کا خیال ہے کہ جیسے بیماریاں ہیں ان سے بچنا ضروری ہے، تو یہ ایستھیٹکس جو ہے یہ اچھا نظر آنے کی کوشش ہے، یہ مسٹ نہیں ہے. اور خاص طور پہ اگر آپ رسک فیکٹرز میں ہیں تو پھر تو بالکل بھی نہیں ہے. لیکن کوئی بھی پروسیجر جو سیف ہاتھوں میں کیا جائے، جو ایکسپرٹ کرتا ہے نمبر 1، اور جو پراپر پیشنٹ سلیکٹ کر کے کرتا ہے. ہر ایک میں ہر پروسیجر نہیں کیا جا سکتا. سو جو ڈاکٹر جس سے بھی یہ کروانا ہے، اگر آپ اس کو پہلے چوز کرتے ہیں اور وہ آپ کو صحیح طریقے سے سلیکٹ کر کے گائیڈ کرتا ہے کہ آپ کے لیے بیسٹ پروسیجر کیا ہے، اور وہ آپ کو اس کی پروز اینڈ کونس دونوں بتا دیتا ہے کہ یہ فائدے ہیں اور یہ نقصانات بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اپنی مرضی سے اچھا دکھنے کے لیے، بہتر فیل کرنے کے لیے آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ڈائبیٹکس جو ہیں، خاص طور پہ ہم ڈائبٹیز کے ریفرنس سے اگر بات کریں تو اس میں تھوڑا سا رسک زیادہ ہوتا ہے کہ انفیکشن کے رسک ہو سکتے ہیں، ہیلنگ سلو ہو سکتی ہے. لیکن ڈائبٹیز بہت اچھی کنٹرولڈ ہے، کرنے والا بہت زیادہ ایکسپرٹ ہے، اور بہت زیادہ گراس قسم کی کوئی اس نے وہ بہت بڑا پروسیجر نہیں کیا، تو چانسز ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا، کوئی پرابلم نہیں کرے گا. آپ کے کیس میں یہ تھا کہ مجھے پتا تھا آپ کا کہ آپ ایک بہت اچھے پیشنٹ ہیں اور آپ ساری باتیں مانتے ہیں، شوگر بڑا اچھا کنٹرول کرتے ہیں، اور یقیناً کسی مستند معالج کے پاس ہی جا کے آپ یہ کروائیں گے. سو اس لیے آپ کو میں نے اجازت دے دی. ویسے یہ پروسیجر کتنا بڑا ہوتا ہے ٹرانسپلانٹ کا؟ یعنی دکھنے میں اگر ہے کہ یہ بہت بہت رسکی ہے، اس کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے؟ بہت رسکی نہیں ہے. اگر ایکسپرٹ کر رہا ہے، تمام چیزوں کا دھیان رکھ کے کر رہا ہے تو بہت رسکی نہیں ہے. لیکن بہرحال کسی بھی پروسیجر کے رسک تو ہیں. اب ہم فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ کسی پروسیجر کا رسک جو ہے وہ 5% ہے کہ اس میں کچھ پرابلم ہوگی، تو وہ 5% پھر کوئی بھی ہو سکتا ہے. سو یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کیا آپ وہ 5% کا رسک لینا چاہیں گے یا نہیں، یہ بہرحال آپ کا فیصلہ ہے. ایک اور جو آپ نے جیسے پہلے بات بتائی لائپوسیکشن کی ہے، یا کچھ سرجریز ایسی آ گئی ہیں جو وزن کم کرنے کے لیے معدے کے سائز کو، جس کو عام سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں کہ جس میں معدے کے سائز کو چھوٹا کیا جاتا ہے اور اس کے تھرو پھر وہ کیا جاتا ہے. سو یہ ہیں، یہ آپ کی ہیلتھ میں ہیلپ فل ہو سکتے ہیں. اگر کسی کا وزن کم ہو گیا جو کہ بہت زیادہ تھا، لائپوسیکشن سے ہوا یا وہ معدے کے آپریشن کی وجہ سے ہو گیا، سو وہ کئی بیماریوں سے بچ جائے گا. ڈائبٹیز کا کنٹرول بہتر ہو جائے گا، بلڈ پریشر کا کنٹرول بہتر ہو جائے گا، جوڑوں کی گھٹنوں کی اگر پرابلمز ہیں اس کو بہت زیادہ وہ بہتر ہونی شروع ہو جائیں گی، اور اس کے علاوہ بے شمار مسائل بہتر ہو سکتے ہیں. سو اس کو ہم تھوڑا سا کہیں گے کہ اس کی میڈیکل انڈیکیشن دیکھیں. اگر تو چانسز ہیں کہ وہ بیماریاں اور ان کا کنٹرول بہتر ہو جائے گا تو پھر سیف ہاتھوں میں اچھے سیٹ اپ میں کروا لینے میں حرج کوئی نہیں. لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس کو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یہ پرماننٹ حل پھر بھی نہیں ہے.
اچھا اس کے بعد بھی احتیاطیں تو ہیں. آپ نے لائپوسکشن کرا کے وہ فیٹ جو اس وقت تک اکٹھا ہوا وہ تھا سارا اتار لیا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر دوبارہ وہ اسی طرح سے کھانا پینا شروع کر دیا, پھر وزن بڑھ گیا, تو پھر فائدہ تو کوئی نہ ہوا اس سارے پروسیجر سے گزرنے کا. اسی طرح سلیپ گیسٹریکٹمی جو یا میدے کے جو آپریشنز ہیں وہ آپ نے کروائے, اور اس کے بعد پھر وہی لائف سٹائل وہی ہے. اس کے بعد بھی کچھ احتیاطیں ہوتی ہیں کھانے پینے میں, جو لائف سٹائل میں اور کھانے پینے میں احتیاطیں ہوتی ہیں وہ شاید لمبے عرصے تک کرنی پڑتی ہیں, تو وہ چھوڑ دیں گے تو پھر مسائل شروع ہو جائیں گے. اچھا اس میں آج کل ایک اور بھی ٹریٹمنٹ میں نے سنا ہے کہ ایک تو میدا چھوٹا کرنا ہے, ایک کو میدے کا بھی بائی پاس ہوتا ہے, باہر سے کچھ کر دیتے ہیں, تو وہ بہت کچھ ہے, بہت پروسیجرز آ رہے ہیں, نئے پروسیجرز آ رہے ہیں, لیکن بات پھر وہی ہے. نمبر 1 رسک تو موجود ہے, پروسیجر ہے اس کا رسک تو موجود ہے, کتنا مائنر کیوں نہ ہو رسک موجود ہے, لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر تو وہ آپ کی ڈیزیز کو بہتر کرنے کے لیے ہو سکتا ہے, کوئی میڈیکل انڈیکیشن اس کی بن رہی ہے, ضرور سوچیں, لیکن ذہن میں اس کے جو ممکنہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے, اور دوسرا یہ ضرور فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے اس پروسیجر کے بعد اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہے. اگر پھر ویسے ہی ہو جانا ہے جس طرح کہ آج کل چل رہا ہے, تو پھر ایک پروسیجر وقتی طور پہ کرا لینے کا کوئی ایسا فائدہ نہیں. سائیڈ افیکٹ جن کو ہوتے ہیں, ہیئر ٹرانسپلانٹ کے بعد بھی انفیکشنز ہو جاتی ہیں. ہیئر ٹرانسپلانٹ کی جو جس طرح سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بال گرو کریں گے, بہت سارے لوگوں میں نہیں ہوتے, اور اس کے علاوہ بے شمار مسائل ہوتے ہیں. بہت لوگوں نے بہت سارے آج کل یوٹیوب پہ تو بہت سارے پازیٹیو بھی اور نیگیٹو بھی ریویوز آپ کو مل جاتے ہیں. فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے, رسک لینا چاہتے ہیں کہ نہیں لینا چاہتے, نمبر 1. اور نمبر 2 یہ ہے کہ سیف ہینڈ سے ایکسپرٹ لوگوں سے کروائیں. ہر کوئی جو کلیم کرے کہ میں یہ کر لیتا ہوں وہ ضروری نہیں کہ واقعی اتنا ماہر بھی ہو, تو تھوڑا سا جو جس سے بھی آپ نے پروسیجر کرانا ہے وہ اس کو تھوڑا سا چوز کرتے ہوئے بہت کیئرفل رہیں. اور اس طرح سے فلر کا بھی یہی ہے معاملہ ہے, اور بوٹاکس ہے, یہ ہے کہ اس میں ہم میجورٹی کو کچھ نہیں ہو رہا ہوتا, لیکن بہت سارے لوگوں کو ہو جاتا ہے. اور اکثر یہ ہو رہا ہوتا ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ جس نے بوٹاکس لگایا اور اس کو کچھ نہیں ہوا, یہ تو کوئی نیوز نہیں, نہ وہ آ کے بتائے گا میڈیا پہ کہ میں نے لگوایا ہے اور اب میری جو حسن کا راز ہے وہ یہ بوٹاکس ہے یا فلرز ہیں یا یہ ہے. لیکن جو خراب ہوگا ڈیفینیٹلی وہ ریویو ضرور آ جائے گا اور وہ ضرور شیئر کرے گا. سو اس لیے جہاں پہ ضرورت ہے ضرور کروایا جا سکتا ہے, لیکن بہت احتیاط کے ساتھ رسک کو ذہن میں رکھتے ہوئے. ڈاکٹر صاحب ڈپریشن کی ہم نے پہلے بھی بات کی, اب میں بات کروں گا پریگنینسی میں پوسٹ پارٹم ڈپریشن یا ایسی چیزیں, یا پوسٹ پارٹم کو چھوڑ کے پریگنینسی کے دوران اگر خواتین میں ڈپریشن اور ایسی کیفیت آ جاتی ہے تو کیا اس میں ٹریٹمنٹ کروانے سے یا میڈیکیشن لینے سے بچے کو نقصان ہوتا ہے؟ ڈپریشن پریگنینسی کے دوران ہونا بہت کامن ہے, ہم اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہے ہوتے. ایک تو پریگنینسی کے دوران فیمیل جو ہیں ان میں نارملی بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے, ان کی جو باڈی کے اندر جو فزیولوجی وہ ساری کی ساری چینج ہوئی ہوتی ہے, اور اوپر سے کچھ ڈپریسو النس کے ہونے کے چانسز, انگزائٹیز ہونے کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں. اب ایسی صورت میں واقعی اگر ڈپریشن یا انگزائٹی اسٹیبلش ہو گئی ہے تو ان کو بہت زیادہ سپورٹ کی, کاؤنسلنگ کی, اور کچھ کیسز میں میڈیسن کی ضرورت پڑتی ہے. اب کچھ میڈیسن ایسی ہیں جو بالکل سیف ہیں اور پریگنینسی میں دی جا سکتی ہیں, لیکن ساری نہیں. سو وہی بات کہ کوئی بھی انسان خود سے چوز نہیں کر سکتا کہ مجھے یہ میڈیسن لے سکتا ہوں میں, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے جو میڈیسن وہ خاتون لے رہی تھیں اور کسی بھی اسی انگزائٹی اور ڈپریشن کی, اور اسی دوران وہ پریگننٹ ہو گئی ہیں, اور اب ان کو ضرورت اسی کو کنٹینیو رکھنے کی ہے, وہ کر سکتی ہیں, وہ سیف ہے کہ نہیں ہے. تو اس صورت میں ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہت ضروری ہے, تاکہ اگر وہ سیف نہیں ہے تو وہ کنورٹ کر دے گا ان کو, آپ کا جو ڈاکٹر ہے یا آپ کی ڈاکٹر ہے وہ اس کو کنورٹ کر دیں گے سیف میڈیسن میں. تو ایٹ ٹائمز کوشش یہ ہونی چاہیے کہ دوائیں نہ استعمال کی جائیں. اگر کاؤنسلنگ سے ڈیورنگ پریگنینسی مینٹل ریلیکسیشن سے اگر فائدہ ہو جاتا ہے تو نہ استعمال کریں, لیکن اگر کنٹرول نہیں ہو رہا تو یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ جو انگزائٹی یا ڈپریشن کی وجہ سے جو باڈی میں چینجز مزید آئیں گی اور خراب ہوں گی, یا سم ٹائمز اس حد تک خطرناک ہو جاتی ہیں کہ پیشنٹ خود کو یا اپنے ہونے والے بچے کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں. سو ایسی صورت میں یہ رسک نہیں لیا جا سکتا. تو ریپیٹڈ رسک اسیسمنٹ بھی آپ کو کرنی ہوتی ہے. میں تو مطلب جنرل پرنسپل کے طور پہ اپنے ینگ ڈاکٹرز کو بھی بتاتے ہیں اور پیشنٹ کو بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ جب بھی ڈاکٹر ایک دوائی لکھتا ہے نا, تو سب سے پہلے اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جو میں نے میڈیسن دینی ہے اس کے دینے کے سائڈ افیکٹس زیادہ ہیں
یا اس کو نہ دینے سے جو بیماری پھیل جائے گی یا بیماری بڑھ جائے گی یا کنٹرول نہیں ہوگی اس کے برے اثرات زیادہ ہیں. تو ہم نے ہر دوائی پرسکرائب کرنے سے پہلے یہ وے کرنا ہوتا ہے کہ دینے کے فائدے اور نقصان کیا ہیں اور نہ دوائی دینے کے فائدے اور نقصان کیا ہیں. سو اس لیے اگر ڈپریشن ہے اور سگنیفیکنٹ ہے، کاؤنسلنگ سے، مینٹل ریلیکسیشن ایکسرسائزز سے کام نہیں چل رہا، تو سیف میڈیسن ایسی ہیں جو دی جا سکتی، لیکن اس کے لیے آبویسلی پھر دوبارہ وہی کہ کوئی پراپر جو ڈاکٹر ہے آپ کا اس سے رابطہ کریں کہ وہ اس کو مینیج کرے، اور ذرا زیادہ فریکوینٹلی اس ڈاکٹر سے شاید رابطہ کرنے کی ضرورت پیش آئے. ڈاکٹر صاحب، بلڈ پریشر پرانے زمانے میں سنتے تھے کہ صرف بابوں کو ہوتا ہے 50 60 70 پہ، آج کل نوجوانوں کو بھی ہو رہا ہے. کیا ریزن ہے اس کی؟ ہمارا کوئی لائف سٹائل کی وجہ سے یا کھانے پینے کی وجہ سے؟ اور کس ایج میں ہوتا ہے اور کس ایج میں خطرناک ہوتا ہے؟ لو زیادہ خطرناک ہوتا ہے یا ہائی زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اور کس طریقے سے اس سے بچا جا سکتا ہے؟ بلڈ پریشر ہر عمر میں خطرناک ہوتا ہے. اچھا، ینگ ایج میں بھی؟ ینگ ایج میں بھی خطرناک ہے، اولڈ ایج میں بھی خطرناک ہے. بلڈ پریشر کی بیسیکلی 2 اقسام ہیں. ایک وہ ہے جس کو ہم اسینشیل ہائپرٹینشن کہتے ہیں، جو میجورٹی میں ہوتی ہے. ذرا نسبتاً زیادہ عمر کے لوگ، زیادہ عمر سے مراد ہے 40-50 سال کے بعد تو چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں. اب یہی والا بلڈ پریشر بہت ارلی 30s میں بھی آنا شروع ہو گیا، اس سے نیچے بھی آنا شروع ہو گیا، ہمیں مریض مل جاتے ہیں. اور اس کے پیچھے کوئی نون وجہ نہیں ہوتی، یعنی آپ وجہ تلاش کرنا چاہیں تو عموماً نہیں ملتی، اور اس کو بس ٹریٹ کرنا ہوتا ہے. یہ ہونی تھی، جینز میں تھی، فیملی ہسٹری میں تھی، ہونا تھا، بس ہو گیا. اچھا، یہ میں نے کوشچن کرنا تھا، میں یہیں پہ کر رہا ہوں. فیملی ہسٹری کا یہ کیا لاجک ہے کہ مطلب آپ کے باپ دادا کو تھی تو وہ آپ تک آ رہی ہے بیماری؟ یا خاص طور پہ میں آپ سے بالکل ڈائریکٹ سوال کرتا ہوں کہ ایک بندہ ہے، وہ جب اس کی مسز پریگننٹ ہوتی ہے تب اس کو کوئی بیماری نہیں ہے، بچہ پیدا ہو گیا، بچے پیدا ہونے کے 5-10 سال کے بعد اس کو ایک بیماری ہو رہی ہے، لیکن وہ بچہ بڑا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نہیں بھی کیونکہ فیملی میں ہے، تو اس وقت تو نہیں تھا. تو یہ کیا سین ہے، کیا لاجک ہے؟ وہ اس کی لاجک یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ جس کو بھی پرابلم اس طرح کی ہو رہی، کرونک ڈیزیزز ہو رہی ہیں، وہ ان کی جین میں تھا، ٹینڈنسی تھی پہلے سے کہ ڈائبٹیز ہونے کے چانسز اور یہ سب کچھ فیملی میں رن کر رہی ہیں جو چیزیں، خاص طور پہ ڈیزیزز. وہ ضروری نہیں ہے کہ جس وقت تشخیص ہوئی اس وقت اگر کوئی پریگننٹ ہوئی خاتون ہوئی ہے تو اس والے بچوں میں آئے گی، اس سے پہلے والوں میں نہیں آئے گی. وہ فیملی کا رجحان تھا، ایک وہ چلا آ رہا تھا، وہ جینز میں تھا، جینیٹک میک اپ میں تھا، وہ ہو جانا تھا. نمبر 1 ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ فیملیز کی کچھ لائف سٹائل چینجز ہوتے ہیں. اب جیسے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ فیملیز ایسی ہوتی ہیں جن کے اکثر لوگ ٹینشن بہت لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ پریشان ہو جاتے ہیں. ان کے کھانے پینے کے جو سٹائل ہیں، ان کے فزیکل ایکٹیویٹی کے جو سٹائلز ہیں، ان کے سونے جاگنے کے جو سٹائلز ہیں، وہ ملتے جلتے ہوتے ہیں. سو زیادہ تر تو جینیٹک ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو وہ اپنے ماں باپ کو، اپنے دادا دادی کو جس طریقے سے زندگی گزارتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ویسے ہی رہتے ہیں. تو اس صورت میں فیملی ہسٹری اس لیے امپورٹنٹ ہو جاتی ہے کہ ان میں جینز میں ٹینڈنسی تھی اور انہوں نے لائف سٹائل بھی ویسا ہی رکھا تو ہو گیا. ایک اکثر جو بہت سارے لوگوں کو ہم گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کے پیرنٹس میں، گرینڈ پیرنٹس میں، آپ کے انکل آنٹس میں شوگر بہت زیادہ تھی، آپ کو ابھی ہوئی نہیں ہے لیکن آپ رسک پہ ہیں. سو اپنے لائف سٹائل کو ابھی سے چینج کر لیں. اگر آپ اوور ویٹ ہیں تو ویٹ ریڈیوس کر لیں. اگر آپ فزیکلی ان ایکٹیو لائف ہے تو اس کو ذرا ایکٹیویٹی، کوئی فزیکل ایکٹیویٹی، کوئی ایکسرسائز، کوئی واک، کوئی جاگنگ، کوئی اور جم میں جانا، یہ کرنا شروع کر دیں. کھانے پینے میں اعتدال لے آئیں، اپنے ڈائٹ کو بیلنس کر دیں، نیند پوری کرنی شروع کر دیں. اسٹریسز ہیں تو اننیسیسری جو اسٹریسز ہیں ان کو کم کرنے کی کوشش کریں. سو اس طرح سے جو رسک فیکٹر ہو سکتے تھے ان کے، اس کو آپ نے کم کر دیا تو مے بی نہ ہو، یا اگر ہو تو لیٹ ہو جائے. یہ لیٹ والی بات سے مجھے کم سویئر ہو جائے. اس سے مجھے یاد ہے کہ میں جب آپ کے پاس آیا تھا شروع میں، یعنی جب ویسے روٹین کے ٹریٹمنٹ کے لیے آتے تھے، تو مجھے ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ آپ کو شوگر ہونی ہے. اب یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ اس کو 3 سال میں کروائیں، 5 میں، یا 10 سال تک اس کو لے جائیں. میں نے خیر میرے 3-4 سال میں ہی کروا لی تھی. تو یہ یعنی واقعی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ہونی ہے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا اس پیشنٹ کو ہونی ہے، تو اگر آپ لائف سٹائل بہتر کر لیتے تو مزید اس کو پرولونگ آپ کر سکتے ہیں. ہاں جی، ایکچولی بہت ساری باتیں جو ہے میں نے آپ سے کی تھی، تو اوبیسلی جب ہم سمپلیفائی کرتے ہیں تو اب جب یہ والی باتیں سن کے ہو سکتا ہے میرے ڈاکٹرز کو لیگ کہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ کس قسم کی باتیں مریضوں سے کر رہے تھے. سمجھانے کے لیے اوبیسلی آپ کو تھوڑا سا ماڈیفائی کرنا پڑتا ہے. جب ہم خاص طور پہ اپنی میڈیکل فیکٹس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں ایزی ورڈز میں تو تھوڑا سا چینج آ جاتی. یہ کنڈیشن ہے کہ جس کو ہم کچھ لوگوں میں تو ٹینڈنسی نظر آ رہی ہوتی ہے. جیسے فار ایگزامپل آپ کے پیرنٹس میں یا گرینڈ پیرنٹس میں بہت اسٹرانگ ہسٹری ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ میں رسک فیکٹر بھی نظر آ رہے ہیں. تو پھر سمجھانے کے لیے اور موٹیویٹ کرنے کے لیے ہم یہ کہہ دیتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم کنڈیشن کہتے ہیں پری ڈائبٹیز.
یہ آج کل بہت ایک ٹرم جو ہے بہت مشہور ہے, یعنی شوگر ابھی ہوئی نہیں ہے لیکن ہو جانی ہے. سو یہ والی کنڈیشن ہے جو شوگر ہونے سے جسٹ پہلے کی ہے. لیٹسٹ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ بہت ساری صورتوں میں یہ اتنی ہی خطرناک ہے جتنی شوگر خطرناک ہے. ہو گئی بیماری, اس کا جتنا خطرہ ہے پری ڈائبٹیز میں بھی بہت سارے ہائی رسک ہیں. سو ایسی صورت میں ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں میں چانسز ہیں کہ شوگر ہو جائے گی. اسی طرح بلڈ پریشر میں بھی ہوتا ہے, پری بلڈ پریشر ہوتا ہے؟ نہیں, پری بلڈ پریشر نہیں ہوتا ایگزیکٹلی, لیکن یہ کہ ٹینڈنسی ہمیں پتہ چل رہی ہوتی ہے کہ اگر بار بار کسی چھوٹے سے سٹریس کے ساتھ یا کسی ڈائٹری جو اگر کوئی نمک بہت استعمال کر لیا, یا کچھ لوگوں میں کبھی کبھی ریڈنگ زیادہ آ رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چانسز ہیں کہ ان کو شاید جلدی ہو جائے گا. اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ کو ابھی تک تو نہیں ہے, لیکن جو آپ کے حالات چل رہے ہیں اس میں رسک ہے کہ آپ کو ہو جائے گی. سو جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ اگر ہم رسک فیکٹرز کو کنٹرول کرنا شروع کر دیں تو ایٹ لیسٹ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم اس کی آنسٹ کو ڈیلے کر دیں. وہ جتنی جلدی اس میں ادروائز ہو جانی ہے ہم شاید اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں, ہم شاید سویرٹی کو کم کر سکتے ہیں. اوبیسلی اس کے اوپر بہت سارے لوگ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں, لیکن میجورٹی کا یہ خیال ہے کہ پری ڈائبٹیز والی اگر فیز آ گئی ہے سو اس کے بعد تو آپ کو کوشش کرنی ہے کہ آپ یہی فیل کریں کہ ہو گئی ہے, اور وہ والی احتیاطیں ساری, ناٹ فار ڈپریشن یا ناٹ ایگزیکٹلی کہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ آپ ڈپریشن ہو جائے اور آپ بالکل ہی زندگی سے ہی دل اٹھا لیں کہ نہیں اب تو مجھے ہو ہی جانی ہے اور اب کیا فائدہ, اب کیا تو گزر گیا ٹائم. ایسا نہیں ہے, اسٹل آپ کوشش کریں تو یا تو ڈیلے ہو جائے گی, ریئر چانس ہے کہ شاید نہ ہو, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی اگر ہوئی بھی تو پھر وہ اتنی سویئر نہیں ہوگی. ڈاکٹر صاحب, نیند نہ آنے کا بڑا مسئلہ ہے آج کل بہت سے نوجوانوں کو. ایک تو میڈیکلی بتا دیں کتنے گھنٹے کی نیند ضروری ہے, اور اگر نیند نہیں آتی تو آپ گوگل پہ سرچ کرتے ہیں کہ میڈیسن نیند کی وہ ڈھونڈتے ہیں اور ڈیلی وہ کھا کے سو جاتے ہیں. تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ نیند سب سے پہلے تو بہت ضروری ہے. کتنے گھنٹے ضروری ہے میڈیکلی؟ اگر ہم کہیں تو اگر 8 گھنٹے کی نیند انڈسٹربڈ اور رات کی نیند مل جائے تو نتھنگ لائک دیٹ. اچھا, رات کی یہ فرق ہے؟ کی نیند, اگر ایک بندہ صبح 8 بجے سوتا ہے, نہیں وہ والی بات نہیں, وہ والی بات نہیں ہے. سائنس سے ریسرچ سے پروو ہوا ہے کہ پیسفل یعنی بغیر ڈسٹربنس کے نیند, جس میں کچھ حصہ ڈیپ سلیپ کا ہوتا ہے, کچھ حصہ کم ڈیپ سلیپ کا ہوتا ہے, اور رات کی نیند اس کا مقابلہ آپ کسی بھی اور وقت سو رہے ہیں تو وہ نہیں ہو سکتے. یہ نیچر ہے, ہمارے جو باڈی کی جو رسپانسز ہیں, جو ہماری باڈی کا ویئر ٹیئر اس کے بعد ریپیئر ہونا ہے, ہماری باڈی کے بہت سارے فنکشن, بہت سارے ہارمونز, بہت سارے کیمیکل جو ریلیز ہوتے ہیں وہ نائٹ والی نیند میں زیادہ اچھے طریقے سے ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دن والی. اسی طرح اگر کوئی ٹکڑوں میں سو رہا ہے تو وہ والا فائدہ یا وہ والا افیکٹ نہیں آتا اس کا, جو کہ ایک وہ کنٹینیوسلی سلیپ اگر ٹھیک کرتا ہے. سو اس لیے نیند بہت ضروری ہے. اب انفارچونیٹلی ہوا یہ ہے کہ ہمارا لائف اسٹائل بالکل چینج ہو گیا, اور جو چینج ہوا ہے وہ انفارچونیٹلی اچھے کی طرف چینج ہونے کی بجائے برے سائڈ کی طرف چینج ہو گیا. ہم اننیسیسریلی جاگتے ہیں, اور جو جاگتے ہیں اور پھر اس کے بعد مطلب رات کو لیٹ نائٹ جاگتے رہے, اس کے بعد جب ہم رات کو جاگتے رہے لیٹ نائٹ تو وہ بنجنگ جس کو کہتے ہیں کہ کچھ کھاتے پیتے بھی رہے. اب وہ کھانے پینے کے لیے عموماً اس وقت روٹی پکا کے اور چاول پکا کے اور سالن کے ساتھ تو کھائیں گے نہیں, تو وہ جنک فوڈ کھائیں گے, اور اس کے پھر اپنے نقصانات شروع ہو جاتے ہیں. لیکن نیند کا پورے نہ ہونے کی وجہ سے پھر دیر سے اٹھیں گے تو وہ ساری ایک تو روٹین اور لائف ساری ڈسٹرب ہو جاتی ہے. نمبر 2 یہ کہ اس کے بہت برے اثرات ہوتے ہیں. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کو ٹھیک کیسے کریں. تو ایک تو ہے کہ قدرتی طور پہ نیند کم ہو گئی ہے, اور ایک یہ ہے کہ ہم نے نیند خراب کر لی ہوئی ہے. دونوں فرق ہے. ٹھیک ہے. سو نیند کو نیچرل طریقے سے, نارمل طریقے سے واپس لے کے آنے کی کوشش کریں. دماغ کو ان نیسیسری پریشانیوں اور فکروں سے دور کریں, فزیکل ایکٹیویٹی کریں, بیلنس ڈائٹ لیں. نیند کا جب ٹائم آ گیا ہے تو سونے کی کوشش کرنی شروع کر دیں. کچھ دن لگیں گے, عادت ہو جائے گی. لیکن کچھ لوگوں کو نیند نہ آنے کی بیماری ہو جاتی ہے. یہ فیصلہ ڈاکٹر کو کرنے دیں کہ آپ کو بیماری کے طور پہ نیند نہیں آ رہی یا آپ کے لائف سٹائل کی خرابیوں کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ نیند نہ آنے کی بیماری ہے, تو میرا جو اس پہ جو میرا ٹیک ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو اس سے اختلاف بھی ہو. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر یہ بیماری ہے اور نیند نہیں آتی تو نیند نہ آنے کے باڈی پہ بے شمار نقصانات ہیں,
اور دوائی کا نقصان یہ ہے کہ عادت پڑ جائے گی. سو یہ نقصان اتنا بڑا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ہم سٹریس لے کے بلڈ پریشر کرا لیں, شوگر خراب کرا لیں, دل کے مسائل کرا لیں اور بے شمار مسائل کرا لیں. تو اس لیے اگر ڈاکٹر تجویز کرتا ہے یہ فیصلہ کرنے کے بعد آپ کو بیماری ہو گئی یا نیند کمی کی, تو پھر اس صورت میں لیں. مطلب آئی ایم ناٹ پروموٹنگ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نیند کی گولی خود سے کھا لینی چاہیے لوگوں کو, لیکن ڈاکٹر سے فیصلہ کروا لیں کہ آپ کو نیند کم ہونے کی بیماری بن گئی ہے یا یہ کسی ٹیمپریری ریزن کی وجہ سے, لائف سٹائل کی چینجز کی وجہ سے, اور نیچرلی ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. نہیں ہوتی تو منیمم ڈوز پہ, لو ڈوز پہ کر کے. ہم عموماً شارٹ کٹس تلاش کرتے ہیں, یہ نیچر بن گئی ہم سب کی. ہم شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ میں اتنی محنت کروں, کہ میں اپنا سارا کچھ چینج کروں اور میں فزیکل ایکٹیویٹی کروں, اتنی بجے کھانا ہے, اتنے بجے یہ کرنا ہے, جاگنگ کرنی, فلاں کرنا ہے, اس کی جگہ ایک گولی کھاؤ سو جاؤ. جب دل کیا دن کو کھا لی تو دن کو سو گئے, رات کو کھا لی تو رات کو سو گئے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کو اگر پرابلم ہے اس کے حل کے لیے ضرور استعمال کر لینی چاہیے. بہت سارے لوگ جن کو نیند نہیں آتی اور وہ بہت ٹیریبل زندگی گزار رہے ہیں, کرونک ڈپریشن کا مریض بن گئے ہیں, لیکن وہ یہ کہتے ہیں جی میں نے دوائی نہیں کھانی, اس لیے دوائی نہیں کھانی کہ لگ جائے گی اور پھر یہ چھوٹے گی نہیں. اس سے بہتر ہے کہ لگ جائے اگر وہ باقی بیماریوں سے بچ جائیں. لیکن پھر بار بار ایک ہی بات میں بار ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرے گا, آپ نے خود سے ڈیسائیڈ نہیں کرنا. اچھا ڈاکٹر صاحب, تھوڑا سا بولڈ کوشچن ہے جی, اور کیونکہ سوسائٹی کے مسائل ہیں اور لوگ ایسے میسیجز کرتے رہتے ہیں کہ یار اس بارے میں کوئی پوچھتے بتا دے, تو اس لیے ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ میں, انٹر کورس میں لوگ میڈیکیشن یوز کرتے ہیں. کوئی انٹیمیشن کے لیے یوز کرتے ہیں, پرولونگ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں, جس میں ویاگرا ایک ہے فارمولا. یہ کیونکہ زبان زد عام ہے اس لیے میں نے اس کا نام لے دیا. یوز کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے, کیا نقصانات ہو سکتے ہیں, بینیفٹ کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ استعمال کی جا سکتی ہے جہاں ضرورت ہو, لیکن وہی میڈیکل انڈیکیشن. آج کے انٹرویو میں بار بار اسی چیز پہ میں زور بہت دے رہا ہوں, یعنی میڈیکل پرابلم ہے تو تب پرابلم ہے. نوجوان تو ویسے بھی یوز کریں, چلو یار ریکریشنلی نہیں, ٹھیک ہے, پوٹینشیل سائیڈ افیکٹس ہیں جو بہت سیریس بھی ہو سکتے ہیں. سو یہ خود سے فیصلہ کر کے نہیں, ڈاکٹر کو جینوئنلی چیک اپ کرائیں. اگر وہ واقعی یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ضرورت ہے اور آپ کے لیے یہ سیف ہے, تو پھر ایسی صورت میں صرف استعمال کرنی ہے. خود سے اپنی مرضی سے فیصلہ کر کے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز کر رہے ہوتے ہیں جس کا ایز سچ کوئی فوری طور پہ نقصان نہیں ہو رہا ہوتا, تو ہم کہتے ہیں چونکہ اس نے بھی استعمال کی, میں نے بھی استعمال کی, ایک دفعہ کچھ نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے شاید کچھ نہ ہو. لیکن یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہوگا, یا کسی اور ایک کولیگ کو یا کسی ایک اور جاننے والے کو نہیں ہوا تو آپ کو بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے اگین کوشش کیجئے کسی ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور پھر اس کے بعد کریں. ہو سکتا ہے ان کی ضرورت ہی نہ ہو. ینگ لوگوں میں تو خاص طور پہ اگر کوئی کرونک میڈیکل ڈیزیز نہیں ہے تو ان کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو ڈیفینیٹلی آپ ڈاکٹر سے مشورہ کریں. ہو سکتا ہے وہ کوئی اور سیفر آلٹرنیٹیو دے کے اگر مسئلہ ہو. کن لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے, یہ کس ایج میں ہوتا ہے, کس بیماری میں اس کی ضرورت پڑتی ہے؟ ایج جو زیادہ تھوڑی سی ایج 40+ کے بعد آتے ہیں ان لوگوں کو عموماً اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے. لیکن میجورٹی جو ینگ ایج میں عموماً کوئی جینون مسئلہ یا فزیکل مسئلہ یا بیماری نہیں ہوتی, یہ بس ویسے ہی لائف اسٹائل کی وجہ سے یا اسٹریسز کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہوتا ہے. تو اس میں ان میڈیسنس کی ضرورت پڑتی نہیں ہے. سمپل انگزائٹی, ڈپریشن یا جو بھی ریزن ہے اس کو صرف ری ایشورنس کے ساتھ ڈاکٹر سمپل سی دوائیوں کے ساتھ جن کے کوئی نقصانات نہیں وہ دے کے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اگر ہے جینون, جیسے ڈائبٹیز کے بہت سارے پیشنٹس میں ہوتا ہے, تو ڈائبٹیز کے پیشنٹس میں آبویسلی اس کی انڈیکیشن بھی بن سکتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈائبٹک پیشنٹ میں پھر رسک بھی زیادہ ہوتا ہے. ہارٹ ڈیزیز ہے تو رسک ہے, ہائپر ٹینشن ہے تو رسک ہے. تو اس لیے یہ اگر وہ یہ جو اس کی آپ نے ویاگرا کا نام لیا یا اس طرح کی کوئی اور میڈیسنز ہیں, تو ایسی صورت میں ڈاکٹر ہی کو فیصلہ کرنے دیں اور وہی آپ کی ہیلپ کرے. ہم آئی ڈونٹ نو کہ ہم سب کاموں کے لیے ایکسپرٹ سے مشورہ لینے کو تیار ہوتے ہیں, لیکن بیماریوں کے لیے ڈاکٹر سے مشورہ لینے پہ گوگل سے لے لیتے ہیں, کسی اور سے لے لیں گے. کوئی بھی کسی بھی بیماری کی بات کر رہا ہوں, تو تھوڑا سا ایک دفعہ کم از کم ڈاکٹر سے کنسلٹ کر لیں پہلے, اور پھر کسی بھی دوائی کے بارے میں فیصلہ کریں. اسی سے ریلیونٹ اگلا کوشچن ہے کہ بعض دفعہ پریگنینسی روکنے کے لیے ایک تو کہ آپ سیف سائڈ پہ چلے جاتے ہیں, ایک ہے کہ بعد میں میڈیکیشن لیتے ہیں, تو وہ کوئی خطرناک ہے, اس کے کوئی سائڈ افیکٹس ہیں. اگر آپ نے پریگنینسی روکنی ہے تو آپ پہلے ہی سیف کر لیں یا بعد میں میڈیسن وہ کھا لیں جو وہ فارمولا ہے خواتین کھاتی ہیں؟ تو بالکل کھاتی ہیں, بالکل ہوتا ہے, ایسی دوائیاں بھی ہیں. دیکھیں بہت زیادہ سائڈ افیکٹس تو نہیں ہوتے ویسے فرینکلی, لیکن دوائی ہے جس نے کوئی تبدیلی جسم میں پیدا کرنی ہے, چاہے وہ کسی کی بھی دوائی ہو, ٹھیک ہے, وہ بہرحال اس کا ایک ممکنہ سائڈ افیکٹ تو ہو سکتا ہے. سو اس میں بھی
آپ یہ جو کپلز ہیں ان کو چاہیے کہ پہلے سے ہی ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایسی صورتحال میں انہوں نے کون سی دوائی ہے، اور وہ بھی کسی ڈاکٹر ہی کی پرسکرائب کی ہوئی ہو. اس سے پھر مشورہ کیجیے، ان کو بتائیے صورتحال، اور اگر ضرورت پیش آتی ہے تو وہ پھر اس صورت میں کر سکتے ہیں استعمال. بہت سائیڈ افیکٹس نہیں ہیں، سیف، جنرلی سیف شمار ہوتی ہے، لیکن مشورے کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب لاسٹ کوشچن جی، بڑا ہی امپورٹنٹ، مائگرین کے حوالے سے بہت لوگوں کا ایشو ہے، اور اس کا بھی کیا کوئی ٹریٹمنٹ ہے؟ کیونکہ اکثر میں نے اپنے آس پاس جو پیشنٹ دیکھے، میں نے کسی کو مکمل ٹھیک ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. یہی ہے کہ اس کو بس وہ میڈیکیشن لے رہے ہوتے ہیں، ہیوی قسم کی لے رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں. بلکہ ریسنٹلی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا مولانا طارق جمیل صاحب کی، وہ اپنے ایک استاد کو بتا رہے تھے، میرے ان سے ویسے بھی ٹرمز ہیں، ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ وغیرہ بھی کی ہے، مجھے پتا ہے ان کا بڑا ایشو ہے مائگرین کا. وہ بتا رہے تھے کہ اب ایونچولی ڈاکٹرز نے یہ کیا ہے کہ میری یہ جو یہاں پہ جو وینز وغیرہ وہ سن کر دی ہیں، درد ہے بٹ مجھے فیل نہیں ہو رہا، کیونکہ کوئی سولوشن ہی نہیں نکلا اتنے سال سے. اچھا، اس طرح کے عموماً جو لوگ جن کو جو ٹھیک نہ ہوتے ہوں یہ کم ہوتے ہیں. میجورٹی اگر صحیح طریقے سے علاج کرائیں تو ان میں ختم ہو سکتی ہے، یا ختم نہ ہو تو کم ہو سکتی ہے بات. ٹھیک ہے. نمبر 1 تو یہ ہے کہ مائگرین کا کچھ اوور ڈائگنوسس بھی ہوتا ہے. اچھا، ریزن کیا ہوتی ہے مائگرین کی؟ اور بلکہ اگر آپ میڈیکلی بتا دیں مائگرین ہوتا ہو، بہت سے لوگ نئے ہیں، مائگرین کیا ہوتا ہے اور اس کی ریزن کیا ہوتا ہے؟ مائگرین ایک ہیڈیک کی ٹائپ ہے، جو ایک خاص قسم کا کیمیکل ہے جو برین میں نکلتا ہے، جس کی وجہ سے وہ خون کی نالیاں پھیل جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. سادہ الفاظ میں بیسیکلی اس میں بھی فیملی ہسٹری امپورٹنٹ ہے، اور ہم نے وہ تمام فیکٹرز کنٹرول کرنے ہوتے ہیں اس میں جس کی وجہ سے یہ بڑھ جاتی ہے. علاج جو ہے وہ کمپلیٹ پیکج ہے. وہ تمام چیزیں جو مائگرین کو یا مائگرین کو بڑھاتی ہیں ان سے رکنا ہے، بچنا ہے. اور جو وہ تمام چیزیں جو کہ مائگرین کے اگر جو وہ چیزیں بچنے کے باوجود بھی، ان کو اوائڈ کرنے کے باوجود بھی ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے، تو پھر میڈیکیشن کی ضرورت پڑتی ہے. میڈیکیشن کے لیے بھی ڈاکٹر جب پہلے ڈائگنوز کرتا ہے اس کو کہ ہے ڈیفینیٹلی مائگرین ہی ہے یہ، تو پھر اس کے بعد وہ میڈیسن، ایک ایسی مائگرین ہے جو مہینے میں ایک دفعہ، 2-3 مہینے میں ایک دفعہ ہوتی ہے، اٹیک ہوتی، تو پھر ہم وہ میڈیسن دیتے ہیں کہ جو جس وقت ہیڈیک شروع ہوئی اس وقت کھانی ہے، ریگولر کھانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہر وقت ہونی چاہیے پیشنٹ کے پاس. جس وقت اس کو لگے کہ اب ہونے لگی ہے مجھے مائگرین، ویسے ہی حالات بن رہے ہیں اور سر درد شروع ہو رہا ہے، تو اسی وقت کھا لے تو وہ ٹھیک ہو جاتی. ٹھیک ہے. ایک وہ مائگرین ہے جو بہت فریکوینٹلی ہوتی، تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اب آپ نے دوائی کھانی روزانہ، اور ایک سرٹن پیریڈ کے لیے کھانی، جو موسٹ آف دا ٹائم 3 مہینہ کم از کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب مائگرین ہوئی، دوائی کھا لی، یہ تو پھر بھی تھوڑا سا سمجھ آتا ہے. اب مائگرین کے اٹیکس اگر نہیں ہو رہے تو پیشنٹ دوائی نہیں کھاتا کہ اب تو مجھے درد نہیں ہو رہی، اب میں کیوں دوائی کھاؤں. تو وہ جو ایفیکٹ ہم چاہ رہے تھے کہ کنٹینیوسلی ایفیکٹ میڈیسن کا رہے برین اور اس کی ویسلز میں، وہ پھر ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے عموماً پیشنٹ چونکہ ریگولرلی دوائی نہیں کھاتا تو اس کی مائگرین کنٹرول نہیں ہو رہی ہوتی. جب ہم 3 مہینے کا یا اس سے تھوڑے سے زیادہ یا کم کا ہم کورس کرواتے ہیں تو میجورٹی کی جن کی مائلڈ مائگرین ہوتی وہ تو ٹھیک ہو جاتی، یا مکمل ٹھیک نہیں ہوتی تو نہ ہونے کے برابر رہ جاتی ہے. کچھ لوگ پھر بھی ہو سکتے ہیں جن میں اسٹل رہے، ان میں پھر ہم دوبارہ ایک اور کورس کراتے ہیں، ہم میڈیسن چینج کر کے کرتے ہیں. لیکن میرے ایکسپیرینس میں تو ہے کہ میجورٹی جو ہے اگر وہ صحیح طریقے سے ہدایت پہ عمل کرتے ہوئے کورس کر لے تو میجورٹی کی یا تو مکمل ٹھیک ہو جاتی ہے، مکمل ٹھیک نہ ہو تو پھر اس صورت میں کم از کم اس کی انٹینسٹی یا اس کی فریکوینسی یعنی بار بار نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور اگر ہوتی بھی تو اٹیک اتنا سویئر نہیں ہوتا جتنا پہلے ہو رہا ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ میڈیسن کے کورس کے علاوہ جو وہ رسک فیکٹر ہیں، فار ایگزامپل نیند پوری نہ ہونا، مائگرین جس کو ٹینڈنسی ہے، جس کو ہوتی ہے مائگرین، اس کی ہو سکتی ہے. کم لائٹ میں کچھ باریک کام کرنا، پڑھنا لکھنا، اس طرح کی کوئی سلائی کڑھائی کوئی اس طرح کا کام کرنا. موبائل اسکرین ٹائم ضرورت سے زیادہ، جو فلکرنگ فلیشنگ لائٹ ہے، اگر بہت سارے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ جو ٹی وی پہ یا ایل سی ڈی پہ اگر کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی ایسا پروگرام جس میں ایک دم سے لائٹ برائٹ ہو جاتی ہے، ایک دم سے ڈم ہو جاتی ہے، اگر ایسا ہو رہا ہے فلیشنگ لائٹ آ جاتی ہے، اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. بہت سارے لوگوں کو خالی پیٹ ہوتی ہے، اگر لمبی دیر انہوں نے کھانا نہیں کھایا تو اس سے ہو جاتی. اور اس طرح کے بے شمار اور ہیں جس میں اسٹریس بھی، سائیکولوجیکل اسٹریس بھی شامل ہے، تو اس سے بھی اوائڈ کرنا ہے. سو اٹس اے پیکج ٹریٹمنٹ جس میں آپ نے میڈیسن بھی کھانی ہے اور ان تمام چیزوں سے بچنا ہے جو کہ مائگرین کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں یا اس کے اٹیک کو لے کے آتے ہیں. تو ایسی صورت میں جو بھی
تجویز آپ کے لیے ہوتا ہے کہ وہ ضروری ہے علاج کا طریقہ کار, اس طرح سے کریں تو میجورٹی میں ٹھیک ہو جاتی ہے یا بہت مائلڈ ہو جاتی ہے, اتنی سیویئر نہیں رہتی. لیکن ریئرلی ایسا ہے, مطلب طارق جمیل صاحب جو ہیں جیسا آپ بتا رہے ہیں, اصل میں ایکسٹریم کیسز میں ان کا نا لائف سٹائل کی وجہ سے کہ انہوں نے پچھلے 30-40 سال 50 سال جو تبلیغ میں وقت, تو وہ بہت زیادہ جاگتے, بہت زیادہ سفر, بالکل ایسے ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اب اس کا اثر ہو رہا ہے. اس وقت جوانی تھی تو نہیں فیل ہوا, لیکن اب اس کا اثر ہے. اب سر ونس اگین تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. آپ کا بہت شکریہ. السلام. وعلیکم السلام.